الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى عبد الحكيم بن عبد الودود مع مشاركة من الإخوة الكرام: قد قرأنا الجامع الصحيح والصحيح مسلم على حافظ الحديث ومحقق الشهير الأستاذ الشيخ عبد الوكيل ناصر بن عبد الجليل ناصر حفظه الله تعالى، وله إجازة عن حافظ الحديث والقرآن عن الشيخ خليل الرحمن اللكبي بن حبيب الرحمن اللكبي حفظه الله تعالى، وله إجازة عن الشيخ الفاضل المحدث محمد عبيد الله خان عفيف، وله إجازة عن الشيخ المحدث الحافظ محمد جون دلبي، وله إجازة عن حافظ الحديث والقرآن المحدث عبد المنان وزير بادي، عن الشيخ الكل السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلبي، عن الشهير في الآفاق الشاه محمد إسحاق الدهلبي، عن الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلبي، عن أبيه أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله المحدث الدهلبي، عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي، عن أبيه الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الطنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ حسين بن أبي بكر المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهرمي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال: أخبرنا أمير المؤمنين في الحديث المجتهد الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب أو إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن سيد المحدثين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى،
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فبسند المتصل حدثنا شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي بطريق السماع منه والقراءة عليه. قال حدثنا الشيخ أحمد الله برتابگری عن شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين محدث الدهلوي رحمه الله. وأجازنا شيخنا محدث ديار السند الشيخ بديع الدين الراشدي السندي رحمه الله تعالى، وقد أجازه شيخ الإسلام ثناء الله أمر الثري وآخرون عن شيخ الكل. حاب أجازنا الشيخ عبد الله الشجاع بادي عن الشيخ شرف الدين الدهلوي عن شيخ الكل. حاب حصلنا الإجازة بطريق أعلى منه، أجازنا الشيخ محمد حيات الله شاري عن شيخ الكل. والسند بعد شيخ الكل معروف، وقبل قليل قرأ علينا هذا الطالب النجيب فجزاه الله خيرا ورفع قدره وعزه ووفقه لكل ما يحب ويرضى. إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في آخر صحيحه: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان اللہ العظیم. یہ اسٹیج بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے بھرا ہوا ہے، اور مجھے ان سب کے بیچ میں بٹھا کر امتحان میں ڈال دیا گیا ہے. بہت سے ایسے مشائخ موجود ہیں جو اس درس بخاری کے لیے مجھ سے انتہائی اعلیٰ اور اسبق ہیں اور احق ہیں، لیکن ایک ذمہ داری دے دی گئی، اسے قبول کرتے ہوئے کچھ معروضات عرض کروں گا. اللہ رب العزت ہمارے ان سارے مشائخ کو، سارے اساتذہ کو صحت و عافیت سے رکھے، اور ان طلباء کو جو آج فارغ التحصیل ہو کر
میدان عمل میں آئیں گے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، ان کے کردار میں اور زبان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ دینی ادارے شب و روز محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو نصف النہار کے سورج کی طرح چمکتا دمکتا رکھے۔ اللہ کی توفیق سے ان کے دم سے دنیا منور ہے اور ظلمات اور جہالتیں دور ہو رہی ہیں۔ یہ مدارس نہ ہوتے تو نہ معلوم اس دنیا کا انجام کیا بنتا۔ یہی مدارس دینیہ اس نور کو پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اللہ جو بھی ان کے مساہمین اور معاونین ہیں ان سب کو خوش و خرم رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ یہ صحیح بخاری کا آخری باب آپ نے سنا ہے، یہ باب اور اس سے قبل کئی ابواب امام بخاری رحمہ اللہ ایک مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، اور وہ ایک فرقہ جبریہ، اس کا رد۔ صحیح بخاری ردود کی کتاب بھی ہے، جیسے اس کا موضوع بد الوحی کے باب سے سمجھ آتا ہے کہ یہ دین وحی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس پورے سفر میں اس حقیقت کو اشکارا کیا ہے۔ ہر مسئلہ نصوص کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ردود کی کتاب، اور میرے عزیز طلبہ، ردود رد کی جمع ہے، اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو داعی وقت کی جاہلیت کو نہ پہچانتا ہو اور اس کے رد کے لیے مستعد نہ ہو، وہ صحیح معنی میں داعی نہیں ہے۔ داعی کو کھلی نگاہوں سے وقت کی جہالتوں کو پہچاننا ضروری ہے اور ان کا قلع کما کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ دین خالص رہے اور کسی ملاوٹ کے بغیر لوگوں تک پہنچتا رہے۔ یہ وصف اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ردود کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے اہل یمن کی تعریف کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث الایمان و یمان بل فقہ و یمان، کہ ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی، اور ایک حدیث میں بل حکمت و یمانیت، حکمت بھی یمن کی۔ کس بنا پر؟ بہت سی احادیث اہل یمن کی اوصاف پر مشتمل ہے۔ اس وقت دو حدیثیں ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ جب اہل یمن اشعری صحابہ خاص طور پر یمن سے نکلے اسلام قبول کر کے مدینہ آنے کے لیے، تو انہیں اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام خیبر کے میدان میں ہے، تو خیبر تو کل ہی آ جائے گا۔ بڑا خوش ہوئے، زبان پر یہ ایک رجزیہ کلام آ گیا، غدن نلقى الأحبة محمد و حزب، کہ کل ہی ملاقات ہوگی پیاروں سے۔ وہ پیارے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے۔ اور جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس افئدۃ وارینہم قلوبا، کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں جو بڑے رقیق القلب ہیں، ان کے دلوں میں رقت ہے، خشیت ہے، ان کے دل انابت سے بھرپور ہے، ان کے دل نرم ہے، سخت نہیں ہے۔ دل کی سختی اللہ کا عذاب ہے،
اور دل کی نرمی اللہ کی رحمت ہے۔ نرم اور سخت دل میں فرق یہ ہے کہ نرم دل نصیحت کو سن کر فوراً قبول کر لیتا ہے، اور سخت دل نصیحتیں سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، قرآن دکھاتے ہیں، حدیث دکھاتے ہیں، بخاری دکھاتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور کون بندہ ہے؟ جس کا دل سخت ہو۔ تو اہل یمن بڑے رقیق القلب ہیں، ان کے دل اللہ کی خشیت کے آئینہ دار ہے۔ اسی بنا پر آپ نے ان کی تعریف کی، ان کے ایمان کی تعریف کی، اور یہ خشیت واقعتاً قابل تعریف۔ افضل هذه الامه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ارحم امتی لامتی، آپ کا وصف، آپ ارحم تھے، بہت رقیق القلب تھے۔ یہ ان کی تعریف اور توصیف کی ایک بنیاد، ایک بنیاد اور بھی مسند احمد کی حدیث ہے کہ انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، میں پاتا ہوں نفس الرحمن کو یمن کی طرف۔ نفس کا ظاہری معنی ایک سانس، انفاس اس کی جمع ہے، اور اس حدیث کو لے کر متعبلین نے بڑا شور مچایا کہ آپ بھی تو تعویلیں کرتے ہیں، نفس کا معنی ظاہر لو، کیا معنی بنتا ہے؟ رحمان کا سانس، تو آپ بھی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ ان کے عدم فہم اور قلت فہم کی دلیل ہے۔ نفس کے دو معنی ظاہر ہیں، ایک سانس کے معنی میں جس کی جمع انفاس آتی، نفس کی جمع نفوس، اور نفیس کی جمع نفائس، اور نفس کی جمع انفاس۔ دوسرا معنی ظاہر، یہ مصدر ثانی باب تفعیل کا، نفس ینفس تنفیسا و نفس، نفس باب تفعیل کا مصدر، اس کو مصدر سماعی کہہ لو یا مصدر بحسب زوائد کہہ لو، جس کا معنی زائل کرنا، ہٹانا، صاف کرنا، دور کرنا۔ تو میں پاتا ہوں رحمان کا دور کرنا، رحمان کا صاف کرنا، رحمان کا ہٹانا، رد کرنا زیادہ کس طرف؟ یمن کی طرف۔ ان رحمان زیادہ اہل یمن کو توفیق دے گا کہ حق پر ہونے والی الغار، حملے، خرافات، یمنی ان کو ظاہر کریں گے، حق کا دفاع کریں گے، اس الغار کو ٹالیں گے، حملوں کو پسپا کریں گے۔ تو ایمان و یمان، یہ تو حقیقی ایمان، بندہ ہمیشہ مستعد رہے حق کے دفاع کے لیے اور باطل کو دفع کرنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ حق خالص رہے، ملاوٹوں سے پاک رہے۔ یہ بس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری اس نقطے کو خوب اجاگر کرتی۔ آپ نے پڑھا صحیح بخاری کہ پورا سفر اس سے گزرے، آپ ہر دوسرا تیسرا باب کسی گمراہ فرقے کی تردید، بڑی خاموش تردید، نہ کسی کا نام لیا اور نہ ہی کوئی ایسا انداز اختیار کیا جو بظاہر ایک بے ڈھنگا انداز ہو۔ حقیقی تردید دلائل کی کاٹ کے ساتھ ہوتی، دلائل کا انبار لگا دیا اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جو اس خرافات میں مبتلا اور ملوث ہے وہ سمجھ جاتے یہ جن کو اس کا تعارف ہے۔ صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھنا۔ بظاہر اس کا کوئی بڑا مقصد سامنے نہیں آ رہا کہ کیا اس کا معنی آسمان کی طرف دیکھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 6-7 نبی علیہ السلام کے مشاہد پیش کیے
آپ نے فلاں موقع پر آسمان کو دیکھا، فلاں موقع پر آسمان کو دیکھا، احادیث کا انبار لگا دی. وجہ کیا تھی؟ اس دور میں ایک طبقہ تھا، فرقہ تھا صوفیاء کا. وہ سمجھتے تھے کہ تقویٰ کی دلیل یہ ہے کہ بندہ سر جھکا کے بیٹھا ہے، اوپر دیکھے ہی نہ. ایک صوفی کا قول بھی علامہ فجر نے ذکر کیا کہ میں نے 20 سال سے آسمان نہیں دیکھا. تو یہ کون سا تقویٰ؟ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے 7-8 واقعات آپ نے نقل کی. آپ نے آسمان کو دیکھا، آپ تو سارے متقین کے سردار. اگر تقویٰ یہ ہے کہ اوپر نہیں دیکھنا تو آپ نے تو بار بار دیکھا، اور آپ اس کو تقویٰ کی شرط قرار دے رہے ہیں کہ 20 سال سے میں نے آسمان نہیں دیکھا. تو ان صوفیوں کا رد، تقویٰ جو ہے وہ چہرے کی حرکات کا نام نہیں ہے. نظریں جھکانا، سر اٹھانا، سر جھکانا. التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، دل میں. اشارہ الی قلبہ، دل کی طرف اشارہ کیا. تقویٰ یہاں ہے، اللہ کی خشیت دل کے اندر. لو ان اولکم وآخرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد. اتقى یعنی اس کو دل کی طرف منسوب کیا. ظاہری حرکات تقویٰ نہیں، خشیت دل میں پیدا ہوتی. ایک خاموش رد جو بعض شارحین سمجھ نہیں سکے کہ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے. مگر لا ہجرت بعد الفتح، علامہ عسقلانی رحمہ اللہ جنہوں نے بخاری کی شرح کا حق ادا کر دیا، انہوں نے نقطہ اشارہ کیا کہ اس دور میں کچھ صوفی تھے جو ان چہرے کی حرکات کو تقویٰ قرار دیتے تھے. کبھی اوپر نہیں دیکھنا، ہمیشہ نیچے نظریں جھکا کر دیکھو. یہ تقویٰ تھوڑی. تقویٰ کا محل تو انسان کا دل، خشیت ہو اور ظاہر اعمال پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق، یہ تقویٰ. تو الغرض صحیح بخاری جو ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی وحی کی ترجمانی کرتی ہے، جہاں احادیث صحیحہ کا مجموعہ ہے، اور جہاں فقاہت کا خزانہ ہے، وہاں ردود کی بھی ایک عظیم الشان کتاب ہے. چنانچہ جو آخری ابواب چل رہے صحیح بخاری کے، یہ گمراہ فرقہ جہمیہ کا جبریہ کا رد. ہم بتائیں گے کہ جبریہ، قدریہ اور اہل سنت، ان تینوں کے مذہب میں فرق کیا ہے، اور اس کی تہ میں امام بخاری ہے وہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں، کون سے نقطہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھو بصرہ میں ایک فرقہ پیدا ہوا قدریہ کا، تقدیر کا انکار کرنے والا. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ کچھ بصرہ کے لوگ ہیں تقدیر کو نہیں مانتے. تو آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک یہ کہ لو انفقت مثل احد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. اگر احد پہاڑ کے برابر آپ پاس ہونا ہو، اس کو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک آپ کا تقدیر پر صحیح ماننا ہو. دوسری بات یہ تھی کہ اگر مجھ میں قوت ہوتی تو میں تمہارے ساتھ بصرہ جاتا اور جا کر تقدیر کا انکار کرنے والوں کی گردنیں توڑ دیتے. اب جا نہیں سکتا مگر میرا پیغام پہنچا دینا کہ عبداللہ تم سے بری ہے، تمہارے عقیدے سے بری ہے. ان کی غیرت، سنت کی، بدعت سے نفرت، اہل بدعت سے نفرت، تم سے بری ہے، ناراض ہے. ایک بار جناب عبداللہ بن عمر اپنے شاگرد امام مجاہد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ظہر کا وقت ہو گیا، ابو داؤد میں یہ حدیث.
اذان کی آواز سنی، فرمایا کہ چلو جا کے نماز پڑھتے۔ مؤذن نے اذان کے بعد تصویر کی۔ تصویر کا معنی وہی کھڑے کھڑے، جب اذان ختم ہوئی تو کھڑے کھڑے چیخ رہے کہ لوگوں اذان ہو چکی، آؤ مسجد کی طرف آؤ، کاروبار چھوڑ دو، گھروں کو چھوڑ دو، نماز پڑھو آ کر۔ یہ تصویر ہے۔ نماز کی دعوت کے لیے اذان کافی، بعد میں کھڑے ہو کر اس طرح کے الفاظ کہنا منع کی، نہانی تصویر۔ جناب عبداللہ نابینا ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، مشقت سے وہاں پہنچے تھے۔ امام مجاہد سے کہا اخرج بنا من هذا المسجد فإنها بدعة، ہمیں یہاں سے نکال کر لے جاؤ، یہ بدعت ہے۔ جہاں بدعت ہے، یہ مبتدع ہے، وہاں ہم ٹھہر بھی نہیں سکتے، رک بھی نہیں سکتے۔ بدعتی نفرت کے قابل، کسی محبت کے قابل نہیں۔ تو یہ پیغام بھیجنا کہ جا کر بتا دینا کہ عبداللہ تم سے بری، تمہارے عقیدے سے بری۔ مبتدع کو دھتکارا جاتا ہے، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، قریب نہیں کیا جاتا، گلے نہیں لگایا جاتا، قیامت کی اب کی شفاعت نہیں کریں گے۔ سحقا بعدن بعدن، دور کرو ان کو، میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دینے والے کسی محبت میں مستحق نہیں، دور کرو، دور ہٹا دو ان کو۔ شکل امور ہے، یہ سب سے بہترین چیز بدعت ہے، آخری جان جہنم کی آگ۔ امام بخاری نے کسی مبتدع کو چھوڑا نہیں، سب کا تعاقب کیا۔ کتاب توحید اس پر شاہد عدل ہے، جہمیہ کا رد، معتزلہ کا رد، اور ردود کے ایسے دلائل دیے کہ آگے چل کر اشاعرہ کا، ماتریدیہ کا، مشبہہ کا سب کا صفایا کر دیا۔ اور چند آخری بات جبریہ فرقے کا رد۔ جبریہ فرقہ پیدا ہوا قدریہ کے مقابلے، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا فرض، ایمان کا رکن، چھٹا رکن تقدیر پر ایمان لانا، اس کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں۔ تو تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا اور ماننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ کا علم علم سابق، احاطہ بکل شیء علم، یہ کل کا عموم، کوئی شے ازل کی ہو یا ابد کی، اللہ کو سب معلوم۔ علماء نے یہ عبارت استعمال کی جملۃ میں تصویر ہے، جملۃ بھی جانتا ہے، تصویر بھی جانتا ہے۔ جملہ کا معنی یہ کہ گندم کا ایک دانہ اللہ جانتا ہے، یہ دانہ اللہ جانتا ہے۔ تفصیلاً کا معنی یہ ہے کہ یہ دانہ چکی میں پسے گا اور ہزاروں ذرے بن جائیں گے، اللہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے۔ وہ ذرے کہاں کہاں جائیں گے، کس کس کے پیٹ میں اتریں گے، اللہ سب جانتا ہے۔ ہر شے اس کے علم میں، یہ تقدیر اس کا قطعی حتمی علم ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض کل ذلک فی الکتاب، دونوں مرحلے، ایک اس کا علم اور علم کی کتابت، کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ تو ایمان لاؤ اللہ کے اس قطعی اور حتمی علم پر۔ کوئی چیز آج ہو، 100 سال بعد ہو، ہزاروں صدیوں کے بعد ہو، قیامت کے قائم ہونے کے بعد ہو، اللہ سب جانتا ہے اور سب لکھا ہوا ہے۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی پہلے 50,000 سال میں اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ جف القلم ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے
قلم لکھ کر خشک ہو چکی. قلم لکھ کر، وہ قلم کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. جس لوح پر لکھا وہ صحیفہ تقدیر ہے. دونوں کا مالک اللہ ہے. لوگوں نے بڑے مبالغے سے کام لیا، لوح میں تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. کفر عقیدہ ہے. لوح اللہ کی، قلم اللہ کی. مخلوقات کو لوح اور قلم قرار دینا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. ہم ایسا اللہ کو نہیں مانتے جس نے ایک فیصلہ لکھا ہو اور کسی مرد مومن کی نگاہ اس فیصلے کو تبدیل کر دی. اس شعر میں انکار تقدیر ہے، کفر عقیدہ ہے کہ محمد سے وفات ہو ہم تیرے، یہ جہاں چاہیے تھا کیا؟ لوح و قلم تیرے، سب کچھ آپ کو دے دیا گیا، اپنی تقدیر خود لکھو. کفر عقیدہ ہے. پہلا مصرع بڑا عظیم کہ محمد سے وفات ہونے ہم تیرے، واقع تھا. لیکن جہاں چاہیے تھے کہ لوح و قلم تیرے، نہیں، لوح و قلم اللہ کے. اللہ کے علم سابق کو ماننا یہ تقدیر پر ایمان کا پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کتابت تقدیر. اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، سب کچھ لکھا ہوا ہے. کوئی ایک قطرہ پانی کا گرے گا آسمان سے، لکھا ہوا ہے. ایک پتا جھڑے گا، گرے گا، لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا اتنی تفصیل کہ گندم کا دانہ پسا، ہزاروں ذرے بن گئے. وہ ذرے کہاں کہاں جائیں گے، کون کون کھائے گا، کس کس کے پیٹ میں اترے گا، اللہ نے لکھا ہوا، سب جانتے. ان دونوں باتوں کو ماننا ضروری. اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہوتا ہے. جو اللہ نے لکھا، کوئی کام کس وقت ہوگا لکھا ہوا ہے، اسی وقت ہوگا. ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے. کتنا ہوگا لکھا ہوگا، اتنا ہی ہوگا. فلاں بندے کی کتنی عمر ہوگی لکھا ہوگا. اس عمر میں کتنا کھائے گا، کتنے دانے کھائے گا، کتنے پانی کے گھونٹ پیے گا، سب لکھا ہوگا. اس کے مطابق ہو رہا. اب جو اس کے مطابق ہو رہے، یہاں جبریہ کا رد ہے. نوشتہ تقدیر کے مطابق ہو رہا. یہاں جبریہ کہتے ہیں کہ بندے تقدیر کے سامنے مجبور محض ہیں. تقدیر انسانوں کو ہلا رہی ہے. جبکہ تقدیر کے تعلق سے ان تینوں باتوں کو ماننے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں ہے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. الا له الخلق والامر. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو تبدیلی اللہ کے امر سے ہے، اس کی مشیت سے. ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے. جب اللہ کی مشیت ہے تو اللہ کی مشیت سے افعال سرزد ہو رہے. ایک بندہ گھر سے نکلے اگر مسجد طرف جا رہا ہے، جبریہ کا عقیدہ اس میں کمال نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا، اس کو تقدیر لے جا رہی ہے، تقدیر ہلا رہی ہے. جب اہل سنت کا موقف اس کا گھر سے نکلنا، مسجد کی طرف جانا، اس میں اس کا قصب اور اختیار شامل ہے. اور اس قصب و اختیار کا خالق اللہ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون الا له الخلق والامر خالق کل شیء. اللہ اس قصب و اختیار کا خالق ہے، بندے کے فعال کا خالق ہے. تو ہر فعل بندے کی طرف منسوب ہے.
اختیار ہے، اللہ کی طرف منسوب ہے، خلقاً و ایجاداً۔ جب بندے کا کسب ہے تو بندہ اس پر اجر یا سزا کا مستحق۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے، سچا عقیدہ بنایا ہوا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو اس میں سارا اس کا کسب و اختیار شامل ہے، مگر توفیق اللہ کی، مشیت اللہ کی۔ اللہ سارے افعال کا خالق ہے، جبکہ جبریہ فرقہ انسانوں کو مجبور ماض قرار دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس عقیدے کی تہ میں کیا بات یہ ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے، مگر وہ افعال بندوں کی طرف منسوب ہے باعتبار اختیار اور کسب کے، جس پر ان کو اجر ملے گا اور گندے افعال پر گناہ ملے گا۔ جب یہ حقیقت ثابت ہے، ان افعال میں بندے کا قول بھی شامل ہے، قول سے الگ نہیں، جو بعد میں الفاظ ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بندے کا قول بھی شامل ہے۔ تو قول بندے کا فعل، ہر عمل کی طرح قول بھی بندے کا فعل۔ درس امام بخاری نیشا پور گئے، حاسدین تو ہر جگہ موجود تھے، انہیں ایک فتنے میں اجھانے کی کوشش کی۔ وہ دور تھا امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ، فتنہ خلق قرآن کی پاداش میں انہوں نے کوڑے کھائے، جیل میں لمبا وقت گزارا، فتنہ پھیلا ہوا تھا۔ نیشا پور گئے، لوگوں نے امتحان میں ڈالنے کی کوشش کی، پوچھا قرآن کے بارے میں کیا خیال امام بخاری سے، تو یہ مسئلے کے حق باشگاف بیان کی، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتا، غیر مخلوق۔ سائل کا مقصد پورا نہ ہوا کہ بات تو ٹھیک کر دی، اس سوال کو گھمایا، ما تقول فی اللفظ بالقرآن، لفظ بالقرآن کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی آپ کا قرآن پڑھنا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی جملہ کو استعمال کیا۔ اگر تلاوت کا بالقرآن کہتے، قراءت کا بالقرآن کہتے تو بات واضح تھی، مقصد حل نہ ہوتا۔ ما تقول فی لفظ کا بالقرآن، اب اس کا جو جواب دیا جاتا وہ محتمل ہوتا، دو اس میں احتمال تھے، اچھا اور برا۔ اگر کہتے تلاوت بالقرآن مخلوق تو بات ٹھیک تھی، تلاوت میرا عمل ہے۔ قراءت بالقرآن مخلوق، بات ٹھیک ہے، قراءت میرا عمل، قرآن اللہ کا کلام۔ لیکن لفظی بالقرآن، اگر یہ کہتے لفظی بالقرآن مخلوق تو اس کے دو معنی بنتے ہیں، صحیح اور غلط۔ ایک لفظ مصدر کے معنی میں، لفظی اے قراءتی، تلاوتی یا قولی، یہ معنی صحیح، لفظی اے قراءتی بالقرآن مخلوق، کیونکہ قراءت اور لفظ میرا عمل ہے، وہ مخلوق ہے۔ واللہ خلقکم بما تعملون، تمہارے ہر عمل کا خالق اللہ ہے، اقوال بھی عمل میں داخل، اللہ ان کا خالق ہے۔ مگر لفظی بالقرآن مخلوق کا ایک معنی اور بھی بنتا ہے، وہ غلط ہے۔ ان لفظ معنی ملفوظ، لفظ اپنے مصدری معنی میں، اور لفظ معنی مفعول معنی ملفوظ، ملفوظ قرآن۔ لوگ کہتے قرآن، ان لفظ معنی ملفوظ قرآن کو مخلوق کہہ دیا۔ امام بخاری سازش کو سمجھ گئے، پھر بات دہرائی،
القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، افعال العباد مخلوقۃ. ان کے سوال کا جواب دیا افعال العباد مخلوقۃ، مگر ایک شور ڈال دیا گیا کہ ملفوظ کو مخلوق کہہ دیا اور ملفوظ قرآن. تو یہ جملہ دونوں معنوں کا احتمال رکھتے ہیں، معنی صحیح اور معنی فاسد. امام بخاری مقصد سمجھ گئے، اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، لیکن جو جملہ استعمال کیا وہ بالکل واضح افعال العباد مخلوقۃ. تو اصل جو جبریہ کا رد آیا اس فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ افعال العباد کیا ہے. قدریہ تو منکر ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ثابت ہے ہی نہیں. علم ثابت کا انکار کر دیا تو تقدیر کا انکار ہو گیا، علم ثابت کا انکار کر دیا تو کتابت تقدیر کا انکار ہو گیا. تو یہ عقیدہ ان کا کہ جو بندہ جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے اور اس کی جزائے سزا دیتا ہے. ان کے اس عقیدے سے بندوں کے افعال میں بندوں کا اختیار ظاہر ہوتا ہے اور ان کا قصد واضح ہوتا ہے. جو جبریہ بندوں کے اختیار کے منکر، قصد کے منکر، بس تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا وہی سب کچھ ہو رہا ہے، بندے مجبور باہر. جبکہ اہل سنت کا صحیح موقف بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق ہے، افعال میں قول بھی شامل ہے. تو قول میں قرات بھی ہے، تلاوت بھی ہے. تو فرق کرو قرات اور مقروء میں، لفظ اور ملفوظ میں، تلاوت اور مطلوب میں. تلاوت فعل عبد ہے، بندے کا قصد اس میں شامل، تبھی تو اجر ملتا ہے. 1 ارب کی 10 نیکیاں کم از کم، اور بڑے اجر الماہر بالقرآن ما صبرت الکرام البرر. اجر کیوں ہے؟ اگر صرف بندے کا قصد شامل نہیں اور اگر بندہ مجبور ہے ماہر، تو مقصد یہ ہے بیچ میں افعال عباد میں بندے کا قصد شامل ہے اور اللہ کی مخلوق ہے سارے افعال. تو افعال میں اقوال بھی داخل ہے. جب اقوال داخل ہے تو اقوال بھی فعل عبد ہے. فعل عبد ہے اسی لیے اس کو اجر دیا جا رہا ہے. اچھی بات. قول میں اگر قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو مستحق اجر. قول میں اگر غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چغلی کر رہا ہے تو وعید کا مستحق ہے. تو یہ وعید اور اجر اسی لیے کہ بندوں کے یہ افعال بندوں کے قصد کے ساتھ ہے. جب قصد کے ساتھ ہے تو پھر قرات اور مقروء میں فرق ہوگا. قرات بندے کا فعل ہے اور مقروء اللہ کی وحی، اللہ کا کلام. جس فتنے میں شور مچا کے اٹھایا گیا اس کا کلا کما کیا اور صحیح مسلک ان سارے افعال میں اشکارا کیا کہ افعال عباد کیا ہے، اقوال اور تلاوت اور قرات کیا ہے، اور تلاوت اور مطلوب اور قرات اور مقروء کا فرق، لفظ اور ملفوظ کا فرق. یہ آخری باب کا بھی ایک مین مقصد ہے، جبریہ کا رد اور جبریہ کے اس قول کا رد. ہر بندہ مجبور بحق. حقیقت ہے بندے کا فرائض ہے، بندے کی قرات اور ذکر، بندے کی تلاوت ہے، بندے کا نمازی ہونا، بندے کا روزے رکھنا، بندے کا اس میں قسم شامل ہے تبھی اجر کا مستحق ہے. گناہ گار گناہوں کا مستحق ہے. تو اس طرح میں در حقیقت مسئلۃ النفس جو ایک اختلاف کھڑا کیا گیا وہ مضمر. امام بخاری رحمہ اللہ نے وقت اعمال
وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اس نقطے کو اشارہ کیا. دو نسخے ہیں یہاں پہ. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ اور وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اگر اقوال ہو تو یہ اعمال کے مقابلے میں اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. اقوال میں ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے. برے اقوال بھی، کسی کی غیبت کرو، گالی دو، چغلی کرو، جھوٹ بولو، جھوٹی قسم کھاؤ، سب کا بدل ہو. اور قول کا نسخہ جو ہے یہ قول مصدر قال یقول قول، یہ بات کرنا. تو بات کرنا فعل الامر. تو قول اور مقول کا فرق پہچان. اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو پڑھنا اس کا قول ہے، اس پر اس کو اجر ملے گا، اور مقول یا کلام الرحمن. اس نقطے کو واضح کیا کہ قول اور مقول کے اور لفظ اور ملفوظ کے فرق کو پہچانا، تلاوت اور متلو کے فرق کو پہچانا. یہ گمراہ فرقہ اور بھی تھا، عقل پرست لوگ، معتزلہ. وہ حقائق کو تولتے ہیں عقل کی میزان، حتیٰ کہ کوئی بات قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، اگر خلاف عقل ہے تو اس کو رد کر دیا جائے، ٹھکرا دیا جائے. انتہائی باطل عقیدہ. انسان کی عقل کا اللہ کی وحی سے کیا مقابلہ؟ اللہ کی وحی کو اپنی عقل کی میزان پر تولتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے تولا. ونزل الموازین القسط یوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے ترازو قائم کریں گے. ترازو کس لیے؟ اعمال کو تولنے کے لیے. کہتے عقل نہیں مانتی، ترازو اعمال کیسے توڑ سکتے؟ یہ ترازو پڑا پکڑو، اس ترازو میں نماز توڑ کر دکھاؤ، روزہ توڑ کر دکھاؤ، حج توڑ کر دکھاؤ. عقل نہیں مانتی کہ اعمال کو ترازو تولے. ان کا خود ساختہ ایک تقسیم ہے. جو کچھ دنیا میں ہے یا وہ جوہر ہے یا جسم یا عرض، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہے. اعمال عرض جوہر کی تعریف کی. جوہر وہ چیز جو قائم بذات ہے، جس کو قائم ہونے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ. اور عرض وہ جو قائم بذات ہی نہ ہو، اس کو سہارا چاہیے. اور جسم عرض کا سہارا ہے، جسم کو سہارا فراہم کرتا ہے. جب تو ایک چیز عرض ہے، سہارے کے بغیر وہ کہاں قائم ہوگی، کیسے اس کو تولا جائے؟ اس کی ایک مثال مسئلہ خلق ارواح ہے. اللہ نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کر دی، پہلے پیدا کر چکے. میری روح، آپ کی روح پہلے پیدا ہو چکی. اس کا انکار کرتے کہ روح عرض ہے. روح کھڑی کیسے ہوگی، قائم کیسے ہوگی؟ اس کو جسم کے سہارے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں جسم پیدا ہو، ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے، اس میں روح داخل کر دی جائے. یہ بات قابل قبول. روح کو جسم کا سہارا مل گیا، جسم پر روح قائم ہو گئی. مگر جسم سے پہلے روح کیسے بن گئی؟ وہ کہاں موجود ہے، کہاں قائم ہے؟ عرض تو بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا. پھر نتیجہ کیا ہے؟ خلق ارواح کے سارے نصوص کا انکار کر دیا عقل کی بنا. عقل کی بنا پر نصوص کا انکار، اس کی تہ میں کفر عقیدہ شامل، اور وہ اللہ کی قدرت کا انکار. خلق ارواح کی خبر کس نے دی؟ اللہ نے. وزن اعمال کی خبر کس نے دی؟ اللہ نے. تو اللہ ہر شے پر قادر. امام بخاری کا احسان عظیم ہے. کتاب التوحید نے ایک باب قائم کیا، کتاب التوحید، باب قول اللہ قل هو القادر، قل هو القادر. اس بات کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟
ان گمراہ فرقوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ القادر. یہ کتنی عظیم آیت کا انتخاب. ان وہی قادر، مبتدا خبر دونوں بار حسر کا فائدہ ہے. وہی قادر اور کوئی قادر نہیں. اور بخاری کی فقاہت کو سلام اس کے تحت حدیث بھی لائے بالکل حسر والے کلمے کے ساتھ. دعائے استخارہ انک تقدر ولا اقدر، یہ پورا ترجمہ معنی ہے قل هو القادر. معنی اللہ ہی قادر اور کوئی قادر نہیں. محمد رسول اللہ کی دعائے استخارہ کوئی قادر نہیں. اس قسم کی گمراہیوں پیدا ہوتی ہے اللہ کی قدرت میں شک کے مترادف. خبر کس نے دی وزن اعمال کی؟ اللہ. تو اللہ قادر نہیں. یہ خبر کس نے دی خلق ارواح؟ اللہ. تو اللہ قادر نہیں. اللہ ہر شے پر قادر، ہر شے پر قدرت اس کی. تو غلطی کی جڑ کیا ہے، گمراہی کی اساس کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرنا. اگر مخلوق نہیں توڑ سکتی اعمال کو، نماز کو، روزے کو، تو اللہ بھی نہیں توڑ سکتا. اور اللہ نے مخلوق کو توفیق دے دی. مخلوق نے بھی ایسے ترازو بنا دیے جس نے کئی اعراض کو توڑ کر دکھا دیا. جیسے ڈاکٹر کا تھرمامیٹر بخار کو توڑتا نہیں توڑتا، حالانکہ بخار عرض جسم نہیں. بخار کو توڑ بخار تمہارے ترازو جسم کو توڑ. مثالیں دیتے جیسے نمک ہے، نمک کی ڈلی ہے، اس ڈلی کو توڑ سکتے ہو لیکن نمک کے اندر موجود نمکینیت کو نہیں توڑ سکتے. ڈلی جسم ہے اور نمکینیت عرض. گڑ کی ڈلی ہے، اس ڈلی کو توڑ سکتے ہو مگر گڑ کی مٹھاس کو نہیں توڑ سکتے. چلیے بخار تو عرض ہے. کسی نے بخار دیکھا؟ وہ بخار کا جسم ہے، یہ حرارت ہے، کس نے دیکھی؟ مگر انسان نے ایسے ترازو بنا دیے جس ترازو نے بخار کو توڑ کر دکھا دی. 100 ڈگری ہے، 102 ہے، 103، 104. گاڑی آپ سب نے دیکھی رکھی، گاڑی میں ایک میٹر ہے، وہ بھی ترازو، رفتار کو توڑنے کا ترازو. رفتار بھی حالت ہے، جسم نہیں. ایسا ترازو بن گیا جو آیات کو توڑ اللہ کی توفیق سے. تو اس خالق کائنات کی، اس مالک کی قدرت کیسی؟ یہ قدرت میں شک رہنے کو ان کی گمراہی کی بنیاد ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرقہ معتزلہ کی بھی تردید فرمائی، ان کی اس جہالت کی، اس گمراہی کی. یہ ایک ہی بات دو گمراہ فرقوں پر رد ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ یہ مرحلہ میزان قیامت کا کڑا حساب ہے، اس کی تیاری کرو. جبریہ نے رد کیا کہ اگر انسان مجبور مال ہے تو میزان کیوں؟ لیوم القیامہ ہے نا، لام تعلیلی ہے. اہل حساب ہی یوم القیامہ. میزان جو ہے اس کا نصب، اس کو کاٹنا یہ قیامت کے حساب کے لیے. حساب کیسے ہوگا؟ دو پردے، ایک نیکی پر گناہ. نیکی کے پردے میں نیکیاں ڈالی جائیں گی اور گناہ کے پردے میں گناہ ڈالے جائیں، پھر تولا جائے. حدیث میں وزن کی کیفیت کا ذکر، جب گناہ اور نیکیوں کو تولا جائے گا، جس کی نیکی ایک ذرے کے برابر بھاری پڑ گئی وہ جنت میں جائے گا، جس کے گناہ ایک ذرے کے برابر بھاری پڑ گئے وہ جنت میں جائے گا. تو پھر جنت اور جہنم کے فیصلے کیوں؟ گناہ اور نیکیوں کی اساس پر جزا و سزا کیوں؟ اگر انسان مجبور ہے مرد. یہ ترازو کا وزن قیامت کے حساب کے لیے، پھر حساب کا کیا مقصد؟ اگر انسان مجبور ہے مرد.
باب کا اصل مقصد، اور اس کے تحت وہ اللہ ہمارے بنی آدم و قول یوزن کا اس بات کہ قول بھی فعل عبد ہے جو بندے کے اختیار اور کسب کے ساتھ. تو فرق کو پہچانو قول اور مفعول کے، لفظ اور ملفوظ کے. اور دوسری بات یہ کہ جو معتزلہ نے انکار کیا تو اس قسم کی بحث میں الجھنے کی بجائے یہ غور کرو کہ میزان کیوں نصب ہو کہ کیوں قائم ہو. یہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو اصل نقطے سے دور کرنے کے لیے کئی لوگوں نے بحث کی جناب یہ پلڑے میزان کے کس دھات کے ہوں گے، لکڑی کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے، چاندی کے. فضول بات ہے. رخ میزان کا کس طرف ہوگا، نیکی کا پانا کس طرف ہوگا، گناہ کا پانا کس طرف ہوگا. فضول بات ہے. کتاب و سنت میں ایسا کوئی ذکر نہیں. ذکر ہے تو کیا ہے؟ فرشتوں نے میزان کو دیکھا. کیا دیکھا میزان کو؟ دو پلڑے ہیں، حصی پلڑے. ہر پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین میں ایک پلڑے میں سما سکتے. اتنا بڑا میزان. فرشتے حیران پریشان. فرشتوں کو یہ بات معلوم تھی کہ بہت سے بندے ایسے ہیں جن کی نیکیاں پورے میزان کو بھر دیں. یا اللہ تیرے بندے، یہ کون بندے جن کی نیکیاں اس میزان کو بھر دیں؟ دن چڑھے تو آسمان کو دیکھنا، پہلے آسمان کو دیکھنا. کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں اس آسمان کو بھر دیں؟ جبکہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی اور بعض لوگوں کی نیکیاں اس میزان کو پلڑے کو بھر دیں. حیران ہو کے پوچھا یا اللہ کون بندے جن کی نیکیاں بھر دیں؟ فرمایا کہ منشیت من خلقی، بہت سے بندے جن کا میں چاہوں، بہت سے بندے ایسے ہیں جن کی عمل اس میزان کو بھر دیں. بہت سے بندے ایسے. آئیے ہم بتائیں وہ کون بندے. صحیح مسلم کے حدیث پڑھتے ہیں سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملا. دو جملے، ایک سبحان اللہ ایک الحمدللہ. سبحان اللہ اللہ کے آگے میزان کو بھر دے گا، الحمدللہ پورا میزان کو بھر دے. لیکن کیا معنی ہے اس کا؟ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والے خلق کثیر بے شمار لوگ ہیں، تو سب کے کہنے سے میزان بھر جائے گا؟ نہیں. سبحان اللہ الحمدللہ منہج، ایک پیغام، ایک عقیدہ، ایک فکر اس میں موجود ہے جس پر زندگی بھر قائم رہنا ضروری. یہ دو کلمے ایسے ہیں جو پوری توحید کے عقیدے کو ضمن میں لیے ہوئے. یہ پوری توحید ان کلمات کا تقاضا ہے. کوئی نقص اور کمی نہ ہو توحید میں. سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ توحید تنزیہ ہے جس کا سب سے بڑا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے. یہ عقیدہ بنا، ہر شریک سے پاک، ہر شرک سے پاک. شرک کب سے ہو رہا ہے، کب تک ہوتا رہے گا؟ تو پاک. قوم نوح سے شروع ہوا، ہر نبی کے دور میں ہوا مختلف صورتوں کے ساتھ، آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. مختلف انبیاء کے دور میں مشرکین تھے، ان کے گنے چنے معبود تھے. محمد رسول اللہ کے دور میں مشرکین تھے، مسلمان نہیں تھے، گنے چنے معبود تھے. لات ہے، منات، عزا، نائلہ، ہوا بیت اللہ میں 360 بت. اور کیا؟ آج کلمہ کو لوگوں نے لاکھوں بت بنا رکھے، لاکھوں. ہر گلی آستانے میں کوئی نہ تاغوت، آسانے ہیں، قبریں، قبے، لاکھوں
معمول بنا رکھے. سبحان اللہ کا ہمارا اقرار کرو، اعتراف کرو، اللہ ان سب سے پاک ہے. یہ شرک سے بیداری، شرک سے بیداری کافی نہیں. شرک سے بیداری ہو، مشرک سے محبت ہو، یہ تضاد ہے، یہ قابل قبول نہیں. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام؟ اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. دو چیزوں سے برات ہے، تم سے، تمہارے عقیدے سے، تمہارے شرک سے. یہ تضاد دین نہیں جانتا. شرک سے نفرت ہو، مشرک سے محبت ہو، دین اس بات کو نہیں جانتا. سبحان اللہ پر ایمان لانے سے عقیدے کو اپنانا کوئی آسان چیز نہیں. دین اسلام کی ایک اساس البراء والبراء کہ توحید کا پہلا شعبہ. ایمان لانے کے بعد بندے کی پہلی ذمہ داری البراء والبراء. اب اس نے دیکھنا ہے کہ محبت کے قابل کون ہے، نفرت کے قابل کون. جو محبت کے قابل ہو اس سے نفرت کرنا حرام ہے، اور جو نفرت کے قابل ہو اس سے محبت کرنا حرام. یہ سبحان اللہ کا عقیدہ آسان نہیں. اللہ کے آدھے میزان کو بھرنے والا. جب آخری آپ حد کو جائیں گے تو خالص بندے بہت تھوڑے بچیں. کئی شرک میں مبتلا ہے، کئی شرک کی مذمت کرنے والے ہیں، مگر مشرک سے دوستی اس کی اساس کوئی بھی ہو، کوئی مالی مفاد ہو، کوئی سیاسی مفاد ہو، دین مفادات کو نہیں جانتا. مکمل عقیدہ بیزاری کا یہ ہے کہ شرک سے بیزاری ہو اور مشرک سے بیزاری. یہ سبحان اللہ البراء والبراء. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اس زمین کے پشت پر ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ کو مانتی ہو، اس کی توحید کو مانتی ہو، اور ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. اللہ کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں جھول ہے. سچا ایمان، کھڑا ایمان یہ ہے. اور سفر اور دشمن کو اللہ اس کے رسول، مبتدع اور مشرک، ظلم عظیم ہے. شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا دن رات اللہ کی غیرت کو دلکارتا ہے، چیلنج کرتا. تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہے شرک سے بیداری ہو، بدعت سے بیداری ہو، اور سبحان اللہ کے تحت البراء والبراء کے عقیدے کا معنی یہ ہے کہ مشرک سے بھی اور مبتدع سے بھی پوری بیداری. اب زندگی کتنی ہے؟ 20 سال ہو، 30 سال ہو، 50 سال ہو، پوری زندگی اس عقیدے پر قائم ہو جائے جو سبحان اللہ میں کار فرمائے. تو انشاءاللہ اس نص کا معنی یہ ہے، اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس طرح کاربند رہو گے 30 سال 40 سال کی زندگی میں تو انشاءاللہ یہ ایک ہی نیکی اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے. مگر اس کا حق ادا کرنا ضروری. باقی الحمدللہ اس باقی توحید اس کا فہم ضروری. سیدھا سا معنی یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اتنا کافی نہیں. اللہ کے لیے تمام تعریفیں کیوں ہیں؟ اس کے 2 اسباب. ایک ہی کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں کامل و اکمل، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک. رحمان ہونے میں کامل، رحیم ہونے میں کامل، سمیع و بصیر ہونے میں کامل، حی و قیوم ہونے میں کامل. جو ذات کمال مطلق پر قائم ہے اسی ذات کے لیے ہم نے مطلق ہے. کہیں کمال میں کمی ہوگی تو حمد میں کمی ہوگی، تو کمال مطلق نہ رہا. یہ کمال ماننا پڑے گا.
وہ اپنی ذات میں، صفات میں، ناموں میں، افعال میں کامل ہے. کسی کمال کو کم کرو گے حمد میں کمی آئے گی، الحمدللہ کا انکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے نام، اس کے افعال، اس کی صفات، اس کی ذات سب ایسے ہیں کہ کسی چیز میں کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک لہ. کسی کو شریک بناؤ گے یہ کمال کی تقسیم ہے. یہ مان چکے کمال اللہ کے لیے یکتا اس کمال میں. شریک بناؤ گے یہ کمال کی تقسیم ہے، اور کمال کو تقسیم کرو گے تو حمد کی بھی تقسیم کرنی پڑے گی. مثال ہم دیتے ہیں، اللہ الرزاق. رزاق کا معنی آپ یہ کرتے کہ اللہ داتا ہے. داتا ہونے میں اس کو کمال حاصل، اور کسی کو شریک کرو گے کہ ایک سرکار لاہور بیٹھی ہے وہ بھی داتا، تو اللہ کے کمال میں شراکت ہے. پھر کیا معنی ہوا؟ داتا ہونے کے لحاظ سے کچھ تعریف اللہ کی اور کچھ تعریف لاہور والی سرکار کی. پھر تعریف تقسیم ہو گئی. قرآن کا راز اس باتی توحید پر الحمدللہ ہے. ساری تعریف اللہ کی، اس کے کسی نام میں، کسی صفت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے. سب میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ عالم الغیب. اب لوگوں کے عقیدے، نبی غیب جانتا ہے، ولی غیب جانتا ہے. اللہ عالم الغیب ہونے میں کامل ہے، حمد مطلق کا مستحق ہے. اور اگر آپ اس صفت کو تقسیم کرو گے، اولیاء بھی غیب جانتے ہیں، انبیاء بھی غیب جانتے ہیں، تو پھر حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی. کچھ حمد اللہ کے لیے اور غیب جاننے کے لحاظ سے کچھ حمد انبیاء اور اولیاء کے لیے. الحمدللہ کا انکار. تمہارا ٹھوس عقیدہ ہو الحمدللہ جو اللہ کے آگے باقی نظام کو بھر دے گا. ان حقائق کے ساتھ ہے. اللہ کے لیے حمد مطلق ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کمال مطلق ہے، اور اس لیے کہ اس کے کسی کمال میں کوئی شریک نہیں. اس کو وحدہ لا شریک لہ. اب سبحان اللہ اور الحمدللہ میں عقیدے کا خلاصہ یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو سجدہ، ایک اللہ کے لیے قیام، تشہد اور رکوع، ایک اللہ کے لیے قربانی، ایک اللہ کے لیے ذبح، ایک اللہ کی نظر ہے. اس باتی توحید. لیکن توحید مکمل نہیں. مکمل کب ہوگی؟ جب ان تمام چیزوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہر غیر اللہ کا انکار. یہ توحید کی تکمیل. اس طرح عقیدہ بنے گا تو یہ خلاصہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ کا. سبحان اللہ آگے میزان کو بھرے گا، الحمدللہ پورا میزان کو بھرے گی. تمہارا وہ نیکی جو اس میزان کو بھر دے، جس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان سما جائے، ساتوں زمینیں سما جائے، وہ عقیدہ اللہ کی، وہ نیکی اللہ کی توحید. توحید کا فہم، ڈٹ جانا، پختگی کے ساتھ قائم ہو جانا، استقامت کا مظاہرہ، کوئی ڈھیل نہ ہو، کوئی نرمی نہ ہو، کوئی ایسی مداحرت عقیدے میں نہ ہو. یہ عقیدے کی کا معاملہ مداحرت قبول نہیں کرتا. تو دیکھیں یہ نیکی پورے میدان کو بھر دے. اور ایک حدیث سبحان اللہ والحمدللہ تملا ما بینہما. یہ دو کلمے سبحان اللہ الحمدللہ، اس کو اس تفسیر کے ساتھ مانو گے تو آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں خلا ہے، وہ سارا خلا آپ کا نیکیوں سے بھر جائے گا. وہ خلا کیا ہے؟ 7ویں آسمان سے 6ویں آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ اللہ وہ بھر دے گا. 6ویں آسمان سے 5ویں آسمان تک 500 سال اللہ وہ بھر دے گا. پھر 5ویں سے 4تھے تک، 4تھے سے 3رے تک، 3رے سے 2رے تک، 2رے سے پہلے تک، سب بھر دے گا. پھر اس آسمان اول سے زمین تک کا فاصلہ 500 سال کا،
اللہ وہ بھی بھر دے. پھر آگے زمین پہلی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. ان کے فاصلے کی مقدار کا تعین ثابت نہیں. اللہ اس کو بھی بھر دے گا. یہ سبحان اللہ الحمدللہ سے اتنی بڑی عظیم نیکی، اللہ کی توحید کی معرفت. یہ خالی کو جمع خرچ نہیں ہے، کھانا پوری نہیں ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے. یہ سبحان اللہ الحمدللہ ایک عقیدہ، ایک مرحلہ، اقامت دین کی سیاست، جس کو اس طرح سمجھا جائے، اپنایا جائے اور پوری طرح استقامت کا اظہار کیا جائے. یہ ہے میزان. اعمال توڑنے جائیں گے بندوں کے حساب کے لیے. سب سے بھاری نیکی توحید بنی پرانی. بخیل خمس مسلم احمد کے دیش 5 چیزیں کیا کہنا ان کا، بڑی بھاری. ماسر فی المیزان، کتنی وہ بھاری ہوگی میزان میں. 5 چیزیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سارے توحید کے کلمات، ساری توحید سمٹ کر آگے ان کرے بات. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ کسی کا بچہ فوت ہو جائے، بلوغت سے توڑے، بچپن میں چلا گیا، اور بندہ صبر کر لے، اللہ کی رضا قرار دے کر صبر کر لے. اللہ اتنا راضی ہوگا کہ اس صبر کو بڑا بھاری بنا کر توڑے کا میزان قیامت کے لیے. بڑی نیکی ہے. الغرض النصوص کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نظام میں سب سے بھاری نیکی اللہ کی توحید. تبھی تو کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ اتنی اس کی عظمت، اتنی اس کی ہیبت کہ قیامت کے دن ایک بندے کے گناہوں کے 99 رجسٹروں کے پرچے اڑا دے. ایک طرف ایک ہی نیکی اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ نیکی اس نے کیسے ادا کی ہوگی، توحید پر کیسا یقین ہوگا، کیسا فہم ہوگا، کیسی قوت کے ساتھ شہادت ہوگی کہ اس کی ایک ہی نیکی پرچی کی صورت میں لائی جائے گی اور اس کے مقابلے میں 99 گناہوں کے دفاتر رکھے جائیں گے. سارے ہلکے پڑ جائیں گے، پرچی بھاری پڑ جائے گی، سمایا کر دے. یہی بات نوح علیہ السلام نے بیٹے سے، بیٹا اسی کرے لا الہ الا اللہ. تجھے اس کلمے کی وصیت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، جس کلمے کی تنفیذ کے لیے میں نے 950 سال محنت کی. تو یہ جھنڈا تما کے ڈال. اتنا عظیم کلمہ ہے، اس کلمے کو ایک پلڑے میں ڈال دو، دوسرے میں آسمان زمین اور ساری مخلوقات کو ڈال دو، یہ کلمہ بھاری پڑ جائے. اور آخری جملہ کیا ہے؟ وہ جو حدیث ہے صحف ہے 99 رجسٹر والی، لا يخلو باسم اللہ شیء. اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری ہو سکتی، مگر اس نام کی عظمت کو پہچان. اس نام میں جو قوت توحید ہے، صلابت توحید، عقیدے کی پختگی، اس کو پہچان. تو یقیناً یہ نیکی اللہ کے میزان کو بھر دینے والی. ترازو میں اعمال تولے جائیں گے. یہ بھی ایک نصیحت اپنے لیے اور آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ اعمال میں کیا تولا جائے. صرف عمل نہیں، عمل کا حساب گنتی سے نہیں ہو سکتا. نمازیں 5 فرض گن لی جاتی، روزے 32-30 فرض گن لیے جائیں، زکوٰۃ 2.5% گن لی جائے. سارے اعمال محدود ہی ہیں گنتی کے، اور گنتی ہوگی، جان نہیں چھوٹے گی. پہلا کڑا حساب آپ کے اعمال کی گنتی کا. کھڑا کرو اس کو، اس کی نمازیں پوری، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ اس نے پوری ادا کی امانت و دیانت کے ساتھ. گنتی کے حساب میں بہت سے لوگ گر جائیں گے، ناکام، اور کچھ لوگ کامیاب بھی ہوں. تو فارغ نہیں ہوئے، آگے بڑھو. ان سارے اعمال کو میزان میں ڈالو، ان کو تولنا. تولنا کس لیے؟
تاکہ اعمال کے معیار کو چیک کرے. اللہ نے صرف عمل فرض نہیں کیا، ہر عمل کے ساتھ 2 چیزیں فرض کی، ان کو بھی دیکھا جائے. صرف نماز فرض نہیں ہے، صرف حج فرض نہیں ہے، صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صرف روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ 2 چیزیں اور فرض ہیں. ان کے حساب کے بعد جان کیسے چھوٹے گی؟ ایک یہ کہ یہ سارے عمل اخلاص پر قائم، ریاکاری نہ ہو. نماز کب قبول ہوگی؟ جب اخلاص پر، ریاکاری کے بغیر. حج کب قبول ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو. تو عمل کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا اخلاص کے ساتھ. دوسرا فریضہ یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطابق ہو محمد رسول اللہ کی سنت کی طرف سے. نہ باپ دادا کا مذہب، نہ قوم برادری کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی مرشد کا، نہ کسی امام کا. کوئی قوم برادری نہیں جس میزان میں اعمال تولے جائیں گے. یہ میزان نہ کسی کے باپ کو جانتا ہے، نہ کسی کے دادا کو جانتا ہے، نہ کسی پیر و مرشد کو جانتا ہے، نہ کسی امام کو جانتا ہے. یہ میزان ایک ہی چیز جانتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ. میزان میں 2 صلاحیتیں ہوں، 2 صلاحیتیں اعمال کو تولے ان 2 معیاروں کے ساتھ. سنت رسول کی اتباع بھی ہو اور اخلاص کی حفاظت بھی. اس کا وزن بنے، ایسا وزن کہ ذرہ پہاڑ بن جائے گا. اور کوئی چیز اگر کم ہے، اخلاص کی کمی، یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی کمی، تو پہاڑ جیسے عمل ذرے بن کر بکھر جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں. تو وزن اعمال کا مرحلہ بڑا گمبھیر بھی، خطرناک بھی. بڑے لوگ نہ گر جائیں گے، نیکوکار بڑے بڑے نیکیاں لانے والے. جب تولا جائے گا یہ اخلاص کی کمی ہے اور یا پھر سنت مصطفیٰ کی اتباع کی کمی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی پیروی کی کمی، بڑے لوگ نہ گر جائیں. یہ مرحلہ بڑا گمبھیر، اور یہ دین کی برکت بھی ہے، سماحت بھی ہے. ہر مرحلے کی کامیابی کے اصول ہم کو بتا دیں. میزان میں کامیابی چاہیے تو 2 اصول: عمل کرو اخلاص کے ساتھ، اور عمل کرو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع کے ساتھ. یہ خلاصہ ہے میزان کا. امام بخاری نے آگے 2 علمی باتیں کی ہیں. ایک قسطاس، واضح بالقسطاس المستقیم. امام بخاری مغوی مسائل بھی حل کرتے ہیں، حدیث کے امام، تفسیر کے امام، ردود کے امام اور لغت کے بھی امام. قسطاس فرمایا کہ رومی زبان کا لفظ ہے، معرب ہے، اور ایک فرق قسط اور مقصد کا. قسط مقصد کا مصدر ہے. یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ مقصد کا مصدر کیسے بنے. مقصد باب افعال ہے اور قسط ثلاثی مجرد. باب افعال کا مصدر اقساط ہے، قسط کیسے؟ علماء نے 2 جواب دیے. ایک یہ کہ مصدر سماعی، ہر باب کا پہلا مصدر قیاسی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو مصادر آتے ہیں وہ سماعی ہوتی ہے. ان مصادر کا علم ہونا چاہیے. وقت مصادر کی تبدیلی معنی کو تبدیل کرتی. لغت میں اتنی وسعت ہو، اتنا علم اور ادراک ہو کہ ان معنی پر احاطہ ہو. دیکھو باب وجد یجد، اس کے کئی مصدر ہیں، ہر مصدر کا الگ معنی. وجد یجد، وجدن کا معنی الگ ہے، وجودن کا معنی الگ ہے، وجدانن کا معنی الگ ہے، موجودن کا معنی الگ ہے. بات ہے کہ مصادر مختلف. تو اقساط کا مصدر اقساط، وہ مصدر قیاسی، اور قسط مصدر سماعی. عرب نے اس کو مصدر قرار دیا، ہم نے اس کو مان لیا. یا پھر یہ مصدر بصر زوائد، جیسے قدر تقدیرا و قدر، نفذ تنفیذا و نفذ، بصر زوائد. اشکال ختم ہو گیا. تو پھر خلاصہ یہ ہے، اگر اقسط اقساطا و قسطا ہو تو عدل کے معنی، اور اگر اقسط قصد قسطا یا قسطا ہو یہ ظلم کے معنی. باب افعال اس کی خاصیت اعطاء ماخذ ہے،
اقسطہ اعطا قسط، یہ عدل ہے. اور ثلاثی مجرد کا باب اس کی خاصیت سب میں واقع ہے. قسط بمعنی سالہ القسط، یہ ظلم ہے. تو اس سارے فرق کی تعمیر میں علمی موجود. آگے سند امام بخاری رحمہ اللہ کی سند آپ نے بچے سے سنی طالب علم سے، اور سن کر دل خوش ہوا. اپنی ذات سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر رسول اللہ تک متصل سند بیان کی، متصل سند. اس علم کا میر ہے، اس میں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے بندوں پہچانو ان لوگوں کو جن کا علم سند کے ساتھ ہے، اور سند بھی کہا تھا رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے لوگوں کیوں سنتے ہو جو مجہول، نہ پتہ سند کیا ہے، نہ پتہ کہاں سے پڑھ کر ہے. حالانکہ طلب علم میں استفادہ کی شرط ہے. حافظ اصلاح نے لکھا استفادہ کا معنی یہ جو داعی کھڑا ہو، جو مدرس بیٹھا ہو، کوئی درس دینے والا ہو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کا شیخ کون ہے، اس کا مدرسہ کون سا. شیخ کی معرفت سے، مدرسے کی معرفت سے اس کا منہج آپ کے سامنے آ جائے. نہ شیخ معلوم ہو اور نہ منہج کا علم، یہ علم کے خلاف. ابھی قصوری صاحب نے بات کی تھی، ایک بات کسی نے کی، پتہ نہیں کس نے کہی. یہ تبلیغی ذہنیت ہے، بتانا چاہیے کہ کس نے کہی. بات آپ کو یاد ہے، کہیں کس نے یاد نہیں. سند کا معنی یہ کہ راوی کا نام معلوم ہو اور بات کیا کی وہ معلوم. ہم آج عزیز بحمداللہ ہمارا قرآن بھی سند کے ساتھ ہے، حدیث بھی سند کے ساتھ ہے، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، تبع تابعین، سارے کے سارے سند کے ساتھ. یاروں کے فقہی مسائل کی کوئی سند نہیں ہے نا قرآن. لیکن آپ بھی تو سوچیں، کراچی میں بیٹھے ہو، کراچی میں مسلم علماء کی کمی ہے کیا؟ محدثین کی، شیخ الحدیث کی کمی ہے کیا؟ یہاں بیٹھے ہو اور سنتے جا کر جہلم میں، سنتے حامدی اور قادری کو. صرف زبان کی نقشے بھائی، زبان کی طلاقت، زبان کی جادو نہیں. یہ کون سا کوئی کمال ہے؟ ان من البیان لسحر، بہت سے بیان جادو ہے. یہ بیان کی تعریف نہیں، جادو کفر ہے. یہ ممکن نہیں کہ پیارے پیغمبر کفر کے ساتھ کسی کی تعریف کرے. اس کا معنی یہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر جادو جیسا ہے، اور یہ عام جادوگر سے زیادہ خطرناک. جو جادوگر بیٹھا ہے وہ تو جادو کرے گا ایک بندے کو اس کا اثر ہو، قبر میں چھپ کر کمرے کی تاریکی میں جادو کرے گا ایک انسان. اور بیان کا جادوگر بعض اوقات اس کا جادو لاکھوں انسانوں پر جا کے بولتے ہیں، لاکھوں انسان. بات اس کی بذریعہ میڈیا دنیا میں پہنچ رہی، پھیل رہی، اور لوگ اس کا شکار ہو گئے محض بیان کی جادوگری کی بنا. حق نہیں، دلیل نہیں، جو ایک اجتناب محدثین کا اور سلف صالحین کا وہ نہیں. تو کیسے ان چیزوں سے آپ دور؟ سلف کی ایک حقیقت ہے.